فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ سورۃ انفال کے بعد سورۃ توبہ ہے، اور یہ آخر ما نزلت 113 نمبر ہے نزول کا، اور موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن کریم کی 9 نمبر سورت ہے۔ اس سورت کے 8 نام بتائے گئے ہیں، توبہ بھی ہے اور برات بھی ہے اور برأت بھی ہے اور فاضحہ بھی ہے اور موضحہ بھی ہے اور مکشکشہ بھی ہے اور مبعثرہ بھی ہے۔ ذوی التمیز میں فیروز آبادی نے نقل کیے ہیں۔ قرآن کریم کی 113 سورتوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم موجود ہے اور ثابت ہے۔ صرف یہ ایک سورت ہے قرآن کی کہ جب جمع قرآن کے وقت ابو بکر کے دور میں اور عثمان کے دور میں یہ مسئلہ پیش آیا کہ اس سورت پر بسم اللہ پیغمبر نے کسی کو لکھوایا ہے، تو کتاب وحی جتنے تھے جو قرآن مجید نقل کر رہے تھے بحکم رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے کسی نے بھی ہاں نہیں کیا، اور کسی کے مصحف میں بھی اس سورت پر بسم اللہ موجود نہ تھا۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے بالاتفاق بالاجماع اس سورت کو باوجود ہی کہ مستقل سورت ہے، اس کو ہے ادبی مستقل بنا دی، لیکن بسم اللہ درج نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے جو ادھر ادھر کے کلمات لکھے وہ بیہودہ ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بسم اللہ ایک سورت سے متعلق ہے، وہ تو اس پر نہیں ہے، ایک ابتدا سے متعلق ہے۔ استاد گرامی قدر حضرت اقدس مولانا محمد یوسف صاحب بنوری کی رائے گرامی یہ تھی کہ ابتدا میں بھی نہ پڑھ لیا جائے، چنانچہ میں نے ان کے قول پر عمل کرتے ہوئے سورۃ انفال کی ایک آیت پڑھی اور پھر یہ ملا کے پڑھا تاکہ بات شک شبے سے دور ہو جائے۔ گزشتہ سورت کے ساتھ ربط واضح ہے، اس کے اخیر میں مومنین کاملین مجاہدین مہاجرین کے تذکرے، اور اس صورت میں ان کو کفار اور اعداء دین سے برأت، بیزاری اور دور رہنے کی تاکید و تلقین کی گئی۔ گزشتہ صورت جہاد کی تیاری میں تھی، اور یہ صورت جہاد کے بعد کے احوال پر مشتمل ہے۔ یوں سمجھ لے کہ سورۃ انفال میں تقسیم غنائم کا مسئلہ تھا کہ مجاہدین آپس میں نہ لڑے، اور سورۃ توبہ کے اندر مجاہدین کا غیروں کے ساتھ سلوک کس طرح ہوگا۔ اس قسم کے ربوط اول سے اخیر تک بالکل واضح ہے۔ یہ جو صحابہ نے سورہ توبہ کو 113 صورتوں پر قیاس نہیں کیا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کس قدر محفوظ و مامون کتاب ہے، اور حضرات صحابہ نے کمال احتیاط فرمائی ہے۔ بعض ملاحدہ و زنادقہ جو ان کے بارے میں نامناسب اقوال آگے پیچھے کرتے ہیں، ان کی دروغ گوئی اور جعل سازی اور دین دشمنی اس سے واضح ہے۔ براۃ من اللہ ورسولہ، صاف اعلان ہے برأت کا اللہ اور رسول کی طرف سے، الی الذین، ان لوگوں کے لیے، عاہدتم من المشرکین، جن کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کیا ہے مشرکین میں سے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، پس چلو ملکوں میں 4 مہینے تک۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ،
اور جان لو کہ تم نہیں ہو اللہ کو بے بس کرنے والے، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ رسوا کرنے والے ہیں کافروں کو۔ 4 مہینے جو اشہر حرم میں، ان میں تمہیں تاکید ہے کہ خیال رکھنا، اور جن کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہے اس کے پابند رہنا۔ اس 4 مہینے کے گزرنے کے بعد مزید نہ عہد و پیمان کی اجازت ہے اور نہ ان کے ساتھ کسی رواداری اور موالات کی اجازت ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اعلان ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے، إِلَى النَّاسِ، ساری کائنات کو، یوم الحج الاکبر، بڑے حج کے دن۔ جو حج پیغمبر اور صحابہ نے کیا ہے وہ بالاتفاق حج اکبر ہے، کیونکہ جمعے کو عرفہ واقع ہے۔ یہ تنقیح اپنی جگہ ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے اور حج حج اکبر ہے، لیکن مصطلح موجود ہے۔ ملا علی قاری اور ابن کثیر اور محدث ابدری نے اس پر علیحدہ علیحدہ مقالات لکھے ہیں، جو حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب محدث سہارنپوری ثم مہاجر المدنی والمتوفى بہا نے اکٹھے کر کے شائع کیے، اور اس کتاب کا نام ہے الحظ الاوفر فی الحج الاکبر۔ برادر اب یحییٰ مدنی رحمۃ اللہ علیہ جب تک حیات تھے تمام علماء اور دورے والوں کو تقسیم ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جمعے کو جب عرفہ پڑ جائے تو وہ حج 70 مقبول حجوں سے افضل ہے۔ محدثین میں سے بعض اس نے کی تنقیح کی ہے۔ استاد گرامی قدر مولانا محمد یوسف صاحب نے بھی کتاب الحج کے اخیر میں حج اکبر پر بحث کر کے اس کو تسلیم کیا ہے۔ عاجز و فقیر نے پہلا حج جو کیا 83 کا حج اکبر تھا، اور اعلان ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ بیزار ہے مشرکین سے اور ان کے رسول بھی۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس اگر باز آئے بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور خبر دے کافروں کو دردناک عذاب کی۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تمہارا عہد و پیمان ہے مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوكم شيئا، پھر انہوں نے عہد و پیمان توڑا بھی نہیں، ولم يظاهروا عليكم احدا، اور نہ کسی کی مدد کی تمہارے خلاف، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، پس پورا کرو ان کا عہد پیمان اپنی مدت تک۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ پرہیزگار وہ ہے جو عہد و پیمان کا پابند ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کے نزول کے بعد ابو بکر صدیق کو کہا کہ آپ چلے جائیں، حج بھی کر لے اور ساتھ اعلان بھی کریں کہ آئندہ کے لیے کوئی مشرک، کوئی کافر یا حرم نہ آئے۔ کچھ دیر بعد آپ نے علی کو کہا کہ آپ چلے جائیں اور اعلان آپ کر لیں۔ اصل بات یہ ہے کہ پیغمبر کا مؤذن تو بے شک ابو بکر صدیق ہے، لیکن ابو بکر صدیق جب خلیفہ و امام بنیں گے تو مؤذن علی ہوگا۔ ثم اذن مؤذن، قرآن کریم میں ایک اعلان مؤذن کرے گا، اس لیے ابو بکر کو روکنا اور علی کو اعلان کروانا علی سے، یہ کسی اور فضیلت کی بات نہیں ہے، صرف ابو بکر کی برتری مقصود ہے۔
کہ جیسے میں امام ہوں اور میرا مؤذن ابو بکر ہے، اس طرح ابو بکر جب امام ہوں گے تو مؤذن کے درجے میں علی ہوں گے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جس وقت نکل جائے حرمت کے مہینے، یہ جو 4 مہینے ہیں، رجب، ذی-قعدہ، ذی-الحج، محرم، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، بس قتل کرو مشرکوں کو جہاں ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ، اور پکڑو ان کو، وَاحْصُرُوهُمْ، اور گھیر لو ان کو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور بیٹھ جاؤ ان کے لیے ہر انتظار گاہ میں، فَإِن تَابُوا، پس اگر انہوں نے توبہ کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پابندی سے پڑھی، وَآتَوُا الزَّکاۃَ، اور زکوٰۃ دینے لگے، فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ، چھوڑ دو ان کا راستہ، یعنی کھلا چھوڑو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ مطلب یہ کہ مشرکین کو سزا تو ایک وجہ سے ہے، اگر یہ ایمان لائے اور توبہ عن کفر کرے تو بے شک پاک صاف ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے آپ کے پاس پناہ مانگے کہ مجھے امن دے، فَأَجِرْهُ، اس کو امن دے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ سن سکے خدا کا پیغام، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنًا، پھر پہنچا دے اس کو جائے امن، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس لیے کہ بے شک یہ لوگ جانتے نہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ فتح مکہ کے دن بھی معاف ہوئے، ان میں ابو سفیان ہے، ان میں بعض وہ ہے جنہوں نے گھر کے کھواڑ بند کیے، جنہوں نے تلواریں خود جمع کی، جو کسی نہ کسی صحابی کے امن میں آئے، اکرمہ کی بیوی نے ان کی سفارش کی، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، اللہ کے رسول نے ان کو بھی معاف کیا، جوش رحمت میں تھے آپ۔ اور تاریخ عالم گواہ ہے کہ مسلمانوں کو جب بھی موقع ملا ہے انہوں نے بدترین دشمن کو بھی امن کے عنوان سے امن اور پناہ دی ہے، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف کبھی بھی نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ روز روشن کی طرح، نصف النہار کی طرح واضح اور جلی ہے کہ مسلمانوں نے از خود اقدام ظلم کا نہیں کیا ہے، ظالموں کے ظلم کا مقابلہ کیا ہے اور انہیں ہر طریقے سے تس نس کیا ہے، لیکن اگر کسی بڑے سے بڑے ظالم نے ان سے پناہ مانگی اور اظہار کیا کہ ہم آپ کے پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو انہوں نے خوش دلی سے پناہ دی ہے۔ چنانچہ عبد الملک ابن مروان کی حکومت تھی اور حجاج ابن یوسف ثقفی مبیر هذه الامہ، وہ اس کا گورنر تھا بصرے کا، اور اس وقت عرب تجار جیت پور کے بندرگاہ پر لٹ گئے اور ان کے ساتھ ناروا سلوک کیا گیا، اور ایک خاتون وہاں پر فریاد کر رہی تھی کہ واہ ہمارے گورنر کو خبر مل جائے۔ حجاج ابن یوسف بے شک زوراور بھی تھا، وہ بہت کچھ تھا، لیکن وہ اپنے مسلمانوں کے حق میں انتہائی درجے کا رحیم کریم بھی تھا۔ مورخین کہتے بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف نے فجر کی نماز پڑھائی اور محراب کے پیچھے سے فریادیں آ رہی، اس نے آواز پر کہا لبیک، میں حاضر ہوں، مجھے موقع ملتے ہی آپ کو ظلم سے چھڑاؤں گا۔ اس کے بعد بندرگاہ پر جہاز آ کے رکا، وہاں سے بھی لوگ اترے اور بین کرتے رہے واویلا و ماتم کے عرب تجار کے ساتھ ہندوستان کے فلاں فلاں بندرگاہ پر بڑا ظلم ہوا ہے۔
چنانچہ حجاج ابن یوسف ثقفی نے اس زمانے کا جو ناکارہ قسم کا بادشاہ تھا ہندوؤں کا، راجہ داہر، یہ دو بھائی تھے، ایک داہر اور ایک ظاہر، اور ہندوستان آدھا ایک کے پاس تھا آدھا دوسرے کے پاس۔ راجہ داہر کو خط لکھا اور کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے ملک میں مہمان تجار بے عزت اور بے آبرو کیے گئے، فوراً ان کے بے عزتی کرنے والوں کو گرفتار کرو اور ان کے ساتھ ظلم کا بدلہ لو اور مجھے خبر دو۔ راجہ داہر تو اپنے غرور و تکبر میں تھا، اس نے کہا جائے عربی کا بدو، پتے کھانے والے، اونٹ چرانے والے میرا کیا بگاڑ سکتے۔ حجاج بن یوسف نے دوسرا خط لکھا اور اس کو کہا کہ میرے کہنے پر عمل کرو تو بچ جاؤ گے، ورنہ ایسا لشکر بھیج دوں گا جس کی تلواروں کی چمک سے تیرے محلات روشن ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہی حجاج ابن یوسف نے عبد الملک سے کہا کہ مجھے سندھ پر حملہ کرنے کی اجازت دے۔ اس نے کہا اجازت۔ آپ نے فوج میں اعلان کیا، آپ کا داماد بھی تھا، وہ بھتیجے بھی، محمد بن قاسم، 17 سال کی عمر تھی اس کی۔ اس نے کہا میں جاؤں گا۔ کسی شاعر نے ان کے حق میں کہا ہے ان الشجاعۃ والسماحۃ والنداء لمحمد ابن القاسم ابن محمد، بہادری اور سخاوت و شرافت ختم تھی محمد بن قاسم پر۔ ان الشجاعۃ والسماحۃ والنداء لمحمد ابن القاسم ابن محمد۔ محمد بن قاسم لشکر لے کر کے بلوچستان کے راستے سے یہاں آیا، جب سکر کے پاس پہنچا تو دریائے سندھ درمیان میں تھا، اس کو عبور کرنا تھا۔ تو محمد بن قاسم نے اپنے ساتھ آنے والے ماہرین کو کہا کہ دریا ناپو، کنارے سے دریا ناپو۔ جیومیٹری کے علم سے انہوں نے اس کو معلوم کیا اور اس کے بعد تختے کاٹے اسی حساب سے، اور اس کو ایک دوسرے سے جوڑ کے اس پر لشکر روانہ ہوا، پار لگ گیا، تختے واپس کھینچ کے کنارے پہ رکھ لیے، اور آہستہ 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 راجہ داہر کے قلعے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ راجہ داہر بہت بڑے قلعے میں رہتا تھا، اس کا ایک سرا یہاں تھا اور دوسرا سرا جیت پور میں تھا۔ اس زمانے میں بادشاہان اپنے تحفظ کے لیے ایسے قلعے آباد کرتے تھے جس کو دشمن سر نہیں کر سکتا تھا، اور اس میں 10 20 سال کا راشن و اناج ہوتا تھا۔ چنانچہ راجہ داہر نے مذہبی پنڈتوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ وید دیکھو، گیتا دیکھو، پتہ کرو یہ جو عذاب آئے، مسلمان آئے حملہ کر رہے ہیں، یہ جائیں گے کیسے؟ تو مذہبی پنڈت نے کہا کہ فلاں جنگل میں ہمارا دیوتا ہے اور آج رات کو اس پر پرشاد رکھیں گے اور کل صبح تمام مسلمان غرق ہو چکے ہوں۔ راجہ داہر نے کہا اس میں دیر کیوں ہو؟ کہا یا آپ چلے یا آپ کی اہلیہ چلے۔ تو راجہ داہر کا جانا تو مناسب نہیں معلوم ہوا، ان کی اہلیہ چلی۔ جب جنگلوں کے راستے گزرنے لگے تو کسی جگہ اور پنڈت کا ارادہ خراب ہوا، شور شرابہ مچ گیا۔ اچانک ایک خوبصورت مسلح نوجوان سامنے آیا، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ خاتون نے کہا میرا داہر کی بیوی ہوں، یہ ہمارا مذہبی آدمی ہے، اس نے کہا کہ ہم فلاں دیوتا کا پرشاد کریں گے اور پھر اگلے دن مسلمان غرق ہو جائیں گے، اب یہ آیا ہے اور میری بےزتی کر رہا ہے۔ دو روایت، ایک یہ کہ اس کی گردن اڑا دی، دوسرا یہ کہ اس کو کہا اگر مذہبی لوگوں کا قتل جائز ہوتا تو واجب القتل ہے۔
اور خاتون نے پوچھا کہ آپ کون ہے؟ کہا میرا نام محمد بن قاسم ہے۔ کہا وہ جو اس لشکر کا سپہ سالار ہے؟ کہا بالکل۔ کہا یہ کیوں؟ کہا آج رات کو میری ڈیوٹی تھی چوکیدارہ کرنے کی، حفاظت کرنے کی۔ کہا ایسا کرے کہ مجھے میرے شہر چھوڑ آئے، میں تو خود نہیں آ سکتی، یہ مجھے لے کے آیا تھا ناکارہ پنڈت۔ اور جب شہر لے گئے تو کہا کہ یہ بڑا قلعہ ہے، اس کے اندر قلعے میں لے گئے تو کہا کہ سامنے کمرہ جو ہے نا، اس میں اور راجہ دائر دونوں ہوتے ہیں، اور یہ دریائے سندھ میں کھلتا ہے پیچھے سے۔ میں 2-3 دن منت سماجت کروں گی، وہ مان جائیں گے، نہیں مانے تو آپ پھر اس کھڑکی سے داخل ہو جائیں، ویسے آپ قلعے کو فتح نہیں کر سکتے۔ مورخین کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ 3 شرطیں لگائی۔ ایک تو میرے آگے نہ جانا، پیچھے آئے گی، صرف مجھے جو ہے نا دائیں بائیں کہے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ پازیب وغیرہ اور بنگڑیاں یہ باندھ لو، اس کی شڑنگ بھی مشتہات ہے۔ اس طرح 2-3 پابندیاں لگائی اور پھر وہاں تک پہنچے۔ خاتون اندر چلی گئی۔ راجہ دائر نے پوچھا کہ پرشاد کیا تیرا پنڈت تو بڑا حرامی نکلا، اور اس نے تو مجھے نقصان پہنچانا چاہا۔ ایک جنگل میں ایک چوکیدار نمودار ہوا، اور وہ خود سپہ سالار ہے مسلمانوں۔ میں نے اس کے اخلاق دیکھے، اس کا کردار دیکھا، ان سے جنگ کرنا آسان نہیں ہے، مان جاؤ ان کی بات۔ محمد بن قاسم واپس فوج میں آیا اور فوج کو حکم دے دیا کہ دریائے سندھ کے کنارے پہنچو، اور وہ جگہ بتائی جہاں سے قلعے کا ایک کمرہ کھلتا تھا۔ جب 3 دن گزر گئے، محمد بن قاسم اور ان کے ساتھ 40 کمانڈو یا اس سے زیادہ و کم روانہ ہو گئے، اور وہ کھڑکی کھلی تھی، وہ خاتون بیٹھی تھی، راجہ دائر کی منت کر رہی تھی، وہ نہیں مان رہا تھا۔ اس نے داخل ہو کر کے اس کا سر قلم کر دیا، اور ایک جھنڈا لہرانا ہوتا تھا، جب تک وہ جھنڈا نہ چڑھتا کوئی نہیں مانتا کہ سندھ پر کسی فاتح کا قبضہ ہو گیا۔ وہ اس قدر طویل و عریض تھا، تو تمام لوگوں نے کوشش کی، لیکن وہ جھنڈا راجہ داہر کا گرا نہیں۔ محمد بن قاسم نے ایک عجیب ٹرپ کی، آدھے تک تو خود ویسے چڑھ گیا، اور آدھے سے پھر اس کو تیر مارا تو جھنڈا گر گیا۔ جب جھنڈا گر گیا تو پورے شہر میں ماتم مچ گیا کہ راجہ دائر ختم ہو گیا۔ مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عبد الملک نے، حجاج ابن یوسف نے محمد بن قاسم کو لکھا کہ پیسے تو سارے ختم ہو گئے، تو آپ نے کہا کہ راجہ داہر کے محل سے ایک جہاز سونے کا ملا ہے، وہ میں نے روانہ کر دیا۔ اور محمد بن قاسم نے بصرے کے گورنر کو کہا کہ مجاہدین کے فوجیوں کے ہاضمے خراب ہے، سندھ کی آب و ہوا خشک ہے، پانی بھی کھا رہا ہے۔ تو حجاج ابن یوسف نے کئی ٹن سرقہ روئی کے اندر بگویا، اور روئی سمندری جہاز میں ڈالی، اور ان کو خط لکھا کہ جب بھی کھانا کھائے پانی کے اندر تھوڑے سے روئی ڈال کے نہ چھوڑے، سرقہ نکل آئے گا۔ وہ سرقہ ساتھ کھایا، چنانچہ سب کے ہاضمے بحال ہو گئے۔ تفصیلات کے لیے مشہور زمانہ محدث مورخ امام بلازری کی کتاب فتوح البلدان۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر کوئی مشرکین میں سے آپ سے پناہ مانگے، یعنی آپ کی پناہ میں آنا چاہے،
فاجرہ، پس اس کو پناہ دیجئے، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن تو لے خدا کا پیغام۔ خدا کا جو پیغام کفار کے نام ہے، مختلف طریقوں سے ان کو سنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سنایا، جس کو چار دانگ عالم اور شرق اور غرب میں آواز پہنچ گئی۔ پھر ہر زمانے میں اللہ کے نیک بندوں نے، ہمارے زمانے میں پاکستان کے جنرل ضیاء الحق نے متحدہ، کیا نام ہے وہ، اقوام متحدہ کی تقریر کے دوران باقاعدہ قاری عبید الرحمن سے تلاوت کرائی، اور اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع پڑھ کے سنایا کہ یہ ہمارے پیغمبر کے آپ کے نام پیغام ہے، یہ آپ کی امانت ہے، قبول کر لی۔ حتی یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، پھر پہنچا دو اس کو جائے امن۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیف یکون للمشرکین عہد، مشرکین کیسے عہد و پیمان کا پابند ہوں گے، عند اللہ و عند رسولہ، اللہ اور رسول کے ہاں، الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر جن کو تم نے پابند کیا ہے مسجد حرام کے روبرو، فما استقاموا لکم، جب تک وہ سیدھے رہے آپ کے سامنے، فاستقیموا لہم، تم بھی سیدھے رہو، ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں پرہیزگاروں کو۔ کیفا وَإِن یظہروا علیکم، ان کا عہد و پیمان کیسے ہوگا اگر یہ غلبہ پائے تم پر، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، لحاظ نہیں کرتے ہیں تمہارے بارے میں نہ کسی احسان کا اور نہ ذمہ داری کا، اعلیٰ اس کی جمع ہے، فبأي آلاء ربک تتمارا۔ دنیا میں انسان دو چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، یا احسان سے اور یا ذمہ داری سے۔ یردونکم بافواہہم، یہ خوش کرتے ہیں تم کو منہوں سے، وتأبى قلوبہم، اور نہیں مانتے ان کے دل، واکثرہم فاسقون، اکثر عہد شکن ہے۔ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ لینے لگے خدائی آیات پر دنیا کے چند ٹکے، فصدوا عن سبیلہ، پس رک گئے راستے سیدھے سے، انہم ساء ما کانوا یعملون، کیا برا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں۔ ہمیشہ ضمیر فروشی اور دین فروشی بدترین عمل ہے کائنات کا۔ لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، لحاظ نہیں کرتے کسی مسلمان کے بارے میں نہ کسی احسان کا اور نہ کسی منصب کا۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ فَإِن تَابُوا، پس اگر انہوں نے توبہ کی، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور پابندی سے پڑھی نماز، وَآتَوُا الزَّکَاةَ، اور دینے لگے زکوٰۃ، فَإِخْوَانُکُمْ فِی الدِّین، پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ وَنُفَصِّلُ الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یعلمون، ہم تفصیل کرتے احکام کی ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہو۔ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے توڑ دیے عہد و پیمان بعد مضبوط ہونے کے، وَطَعَنُوا فِی الدِّینِ، اور ناحق اعتراضات کیے فی دینکم، تمہارے دین پر۔ آیت میں اشارہ ہے کہ دین پر اعتراض کرنا بھی کافر کی طرف سے حرب کی کوشش ہے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، پس مار قتال کرو کفر کے سرغنوں سے، انہم لا ایمان لہم، ان کا کوئی عہد و پیمان نہیں، لعلہم ینتہون، تاکہ یہ باز آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک شاعر نے شعر کہا تھا، کان مبدأ ھذا الدین من رشید الامم، کہ پیغمبر بھی ایک انسان تھے، محنت مشقت کر کے یہ مقام اپنا لیا۔ سلطان صلاح الدین یوسف ابن ایوب نے علماء سے پوچھا، اور انہوں نے کہا یہ زندیق ہے، نبوت کسبی نہیں ہے، وہبی ہے۔
دیکھیے شاہ صاحب کی کتاب اکفار، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیوں قتال نہیں کرو گے ایسے لوگوں سے جنہوں نے عہد و پیمان توڑ دیے، وہموا باخراج الرسول، اور ارادہ کر چکے ہیں پیغمبر کو نکالنے کا، وہم بدؤکم اول مرہ، اور وہ پہل کر چکے ہیں پہلی بار بھی، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا، اللہ حق رکھتے ہے کہ اس سے ڈرو۔ اصل میں ایک سینے میں ایک ڈر ہوگا، جب خدا کا ہوگا تو مخلوق کا نہیں ہوگا، اور جب مخلوق کا ہوگا تو خدا کا ڈر نہیں ہوگا۔ ان کنتم مؤمنین، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، قتال کرو ان سے، سزا دے گا ان کو اللہ تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم، اور رسوا کر دے گا ان کو، وینصرکم علیہم، اور مدد کر دے گا تمہاری ان پر، ویشف صدور قوم مومنین، اور ٹھنڈے کر دے گا سینے مسلمانوں کے، ویذہب غیظ قلوبہم، اور ختم کر دے گا قہر ان کے دلوں سے، ویتوب اللہ علی من یشاء، اور توبہ قبول کر دے گا اللہ جس کی چاہے، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم گمان کرتے ہو کہ تم چھوڑے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، اور نہیں ظاہر کیا اللہ نے جہاد کرنے والے تم میں، ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ، اور نہ بنایا ہے انہوں نے اللہ کے سوا، نہ رسول کے سوا، نہ مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو رازدار، ولیجہ، ولجہ یہ لجو کے معنی گھسنا ہے، کسی ایسے شخص کو اپنا رازدار بنانا، تو پھر وہ رازدار تو ہر چیز میں گھسے گا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اعتماد کے لوگوں کو اپنے راز بتایا جائے۔ واللہ خبیر بما تعملون، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، جائز نہیں ہے مشرکوں کو کہ وہ بنائیں خدا کے گھر، شاہدین علی انفسہم بالکفر، جب وہ اقرار کرتے اپنے بارے میں کافر ہونے کا۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ کافر کا چندہ براہ راست مسجد میں نہ لگے، کسی مسلمان کو دے، وہ پہ استعمال کرے۔ حضرت اقدس مولانا انور شاہ صاحب نے صاحب کنز کی کتاب کافی یا شافی کے حوالے سے یہ جزیہ شرح بخاری میں نقل کیا ہے کہ براہ راست کافر کا مال مسجد میں نہ لگے، بلکہ کسی مومن مسلم کو وہ تعاون دے، گفٹ دے، وہ پھر ان کی طرف سے خیر مسجد میں لگائے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان لوگوں کی تو نیکیاں ضائع ہے، وفی النار ہم خالدون، اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ انما یعمر مساجد اللہ، بے شک بناتے ہیں اللہ کے گھر، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ جو ایمان لائے اللہ و آخرت پر، واقام الصلاۃ، پابندی سے پڑھے نماز، وآت الزکاۃ، اور دے زکوٰۃ، ولم یخش الا اللہ، اور نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے، فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ آیت میں بشارت ہے ان مسلمانوں کو جو کسی نہ کسی طرح مسجد کے بنانے میں شریک رہتے ہیں۔ آیت میں بشارت ہے کہ کائنات کے بڑے اعمال میں سے تعمیر مسجد ہے۔ آپ کے گھر کے لیے کوئی برتنوں کا سیٹ لے آئے، آپ کتنے خوش ہوں گے۔ ہاتھ سے چلنے والا پنکھا لے آئے تو آپ کہے بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کے گھر کا کوئی کمرہ بنائے، اور پھر جو لوگ مسجد کی تعمیر میں، تزئین میں، تحسین میں، تعظیم میں
زندگیاں گزارتے ہیں۔ چنانچہ ایک عرصہ دراز تک یہاں احسن مسجد ہماری بننے کے ظاہری اسباب نہ تھے، کیونکہ میں کوئی چیز بھی نہیں ہوں اور میرے اخلاق بھی ایسے کمزور ہے، سیٹوں کا پوجا مجھ سے ہوتا نہیں ہے، تو میں اللہ سے دعائیں کرتا تھا۔ پھر میں نے اچانک سنا کہ ایک مسجد عائشہ ڈیفینس کے راستے میں بنی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ نئی مسجد میں دعا قبول ہوتی، تو رات کو میں اور منصور بھائی اور شاید کبھی مزمل بھی ہو وہاں گئے اور ہم نے دعائیں مانگی۔ پھر ہمارے عزیز دوست ہے پیر جی عبد المنان، صفورہ کوٹ میں اس کی مسجد مدرسہ بنے، مجھے کہا آؤ یہاں مغربی پڑھا لو، واز بھی کرو، دعا مانگو اور کھانا کھاؤ۔ میں چلا گیا، میں نے وہاں پر بھی دعا مانگی، چنانچہ اس کے بعد ہماری احسن مسجد شروع ہوئی، اور نیو کراچی کی چراغ الاسلام شروع ہوئی، مکمل ہو گئی، اور جامع مسجد محمد عاقل مدارس کی بنی، کوئٹہ ٹاؤن کی جامع عثمان مسجد طاہر بنی، ماڑی پور کی جامع مسجد المقصود بنی، اور آج حضرت اقدس فقیہ امت محمود الملت والدین میدان سیاست و فراست و فقاہت کے علی الاطلاق امام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب کی یاد اور ثواب میں نوری آباد کے اندر ایک عظیم اور مقتدر جامع مسجد تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے، کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم و احسان ہے۔ اسی طرح مسجد امام ابو یوسف بھی یہاں کے ترویج اور تلقین سے ہی بنی ہے اور اہل حق کو ملی ہے۔ تو اس وقت جو بالکل نیو برانڈ مسجد ہے، جو کچھ بنی ہو، اکثر بنی ہے، کچھ باقی بھی ہے، وہ نوری آباد کی جامع مسجد مولانا مفتی محمود ہے، اس میں دعائیں ٹک پک قبول ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ایک دو دن میں چلوں گا بغیر اعلان کے، وہاں دعائیں مانگوں گا تاکہ اللہ تعالیٰ پورے عالم سے اس وبا کو ختم کرے۔ تو جب وہاں دعائیں مانگنے سے اللہ راضی ہوتا ہے تو پھر وہاں تعاون کرنے سے کتنا راضی ہوتا ہوگا، سبحان اللہ۔ بلخ کے امیر بلخیوں سے خفا ہو گئے اور ایسے ناراض ہوئے کہ ان کے اوپر ایک ہرجانہ مقرر کیا۔ بلخیوں نے اچھی طرح سوچا کہ بھئی یہ ایک سال تو کیا، ہم 10 سال میں بھی نہیں دے سکتے۔ اس زمانے کے بادشاہ بڑے خطرناک ہوتے تھے، غصہ آتا تھا تو سر قلم کر دیتے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ ہرات کے اندر ایک سخی خاتون ہے، جو مشکل میں جاتا ہے وہ اس کی مشکل حل کرتی ہے۔ چنانچہ بلخیوں نے ایک وفد بنایا اور وہ اس سخی اور مقدس خاتون کی خدمت میں گئے اور کہا امیر بلخ ہم سے ناراض ہوئے اور انہوں نے ہمارے اوپر ایک ارجانہ رکھا ہے، ہم ادا نہیں کر سکتے، ہماری جانیں خطرے میں ہے۔ اس خاتون نے اپنے خاص بکسہ کھولا اور اس میں سے ایک قیمتی شال نکالا اور کہا کہ یہ شال تم بیچو، اتنا ہی پیسے مل جائیں گے جتنا امیر بلخ مانگ رہا ہے۔ یہ لوگ بڑی دیر تک حیران پریشان، آخر میں ان کو یہ خیال آیا کہ امیر بلخ سے بات کرتے ہیں۔ چنانچہ بلخ کے امیر کی خدمت میں گئے اور کہا آپ ہم سے ناراض ہو گئے اور آپ نے ہمارے اوپر بہت بڑا ہرجانہ رکھا جو ہم سے ادا نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سنا تھا کہ ہرات میں ایک سخی خاتون ہے، اس کی خدمت میں ہم گئے اور ہم نے فریاد کیا، اس نے یہ شال دیا ہے، یہ آپ کے علاوہ کسی اور کو زیب نہیں دیتا، آپ ہی رکھ لے۔ اس نے شال دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کوئی شک نہیں،
جو ہر جانہ میں نے رکھا ہے اس سے بڑھ کر قیمت کا ہے. لیکن ایک عورت اتنی سخی ہو گئی، میں کیوں سخی نہ ہوں، میں نے معاف کر دیا اور میں شال نہیں لیتا. امیر بلخ کا دل نرم ہوا، اس کو ترس آیا کہ ایک عورت میں اتنا جذبہ ہے. چنانچہ دیانتداری کا زمانہ تھا، یہ وفد دوبارہ شال لے کے پاک بی بی کی خدمت میں گئے اور اس کو کہا کہ بی بی ہم نے یہ شال چونکہ بہت مہنگا ہے امیر بلخ کو دکھایا، اس نے ہم کو معاف کر دیا اور شال واپس کیا. بی بی نے کہا میں نے اس پر خیرات کی نیت کی ہے، میں نیت نہیں بدلوں گی، اس کو بیچو اور مسجدیں بناؤ. چنانچہ یہ مسجد غیاث الدین شہاب الدین غوری کے بھائی نے جو بنائی، ہرات کی بہت بڑی مسجد ہے، دنیا کی بڑی مساجد میں اس میں سے وہ شروع ہو گیا. جب یہ مسجد بنی، یہ غیاث الدین نے افتتاح کیا تھا. پھر غیاث الدین شہاب الدین غوری کے بڑے بھائی ہیں. تو پھر ضرورت تھی کہ اب شایع نشان امام بھی ہو. کسی نے کہا کہ رئی کے اندر خطیب ہے امام فخر الدین رازی، وہ اس مسجد کے امام اور خطیب ہونے کا لائق. غیاث الدین بمالا و لشکر کے فخر رازی کی خدمت میں گئے اور ان کو اندازہ ہوا کہ بادشاہوں کا اس طرح جانا اور بڑے علماء کی خدمت میں پیش ہونا ان کا دل نرم نہیں کر سکتے. غیاث الدین نے ایک ہیلہ کیا، اس نے کہا یار ہرات میں ہم نے ایک بڑی مسجد بنائی لیکن قبلے میں اختلاف ہے اور علماء کا کہنا ہے کہ فخر رازی اگر فیصلہ کرے تو ہم پڑھیں گے نماز. یہ ایک ایسا مسئلہ تھا کہ امام رازی نے کہا چلو ٹھیک ہے. جب امام رازی روانہ ہو رہے تھے تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ طالب علموں کا سبق ضائع ہوگا، یہ بھی ساتھ چلے. امام راضی کے پاس کہتا ہے 8,000 10,000 طلبہ ہوتے تھے. وہ سب روانہ ہو گئے. جب ہرات پہنچے غیاث الدین نے وزیر کو کہا کہ طلبہ کے کھانے پر محنت کرو. مسجد میں اختلاف تو تھا ہی نہیں. امام راضی نے دیکھا، اس نے کہا قبلہ صحیح ہے. تمام ہرات کے علماء اور اولیاء نے خوشی منائی. کچھ مدت کے بعد امام راضی نے ارادہ کیا جانے کا، علماء نے کہا وہ جی رہنے دے، سدا پارما غوث اوچے کڑا سے تبیا بھی شاہی لنگر دے خدای را کڑے دے. تو طلباء سے مجبور ہو کہ امام راضی وہی رہ گئے. آج امام راضی کا مزار وہی ہے ہرات کے اندر. میں نے زیارت کی، حاضری ہوئی. بے شک تعمیر کرتے ہیں خدا کی مسجدیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر اور قائم کرتے ہیں نماز اور دیتے ہیں زکوٰۃ ولم یخش الا اللہ اور نہیں ڈرتے سوائے اللہ کے. فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین یہ لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہماری بھی یہ تھوڑی بہت کوشش و کاوش قبول فرمائے. دنیا میں صحت، عافیت، حفاظت اور استقامت علی الحق المبین، آل و اولاد میں تا قیامت خیر الرجال صالحین کا نشو و نما، اور آخرت کے اندر غفران، رضوان اور جنت الفردوس اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. اجعلتم سقایت الحاج کیا سمجھتے ہو تم حاجیوں کو پانی پلانا، وعمارت المسجد الحرام اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا. دو جماعتیں تھی، ایک کے بڑے عباس تھے وہ پانی پلاتے تھے اور دوسرے کا بڑا شیبہ تھا وہ مسجد میں اکثر تعمیر کرتا تھا
اور علی نے اسلام اور جہاد پر فخر کیا۔ تفسیر مدارک جلد 2 صفحہ 213۔ اللہ نے علی کی تائید کی، فرمایا بے شک حاجیوں کو پانی پلانا زبردست نیکی ہے۔ آج بھی شربتیلی کی طرف سے اور فلاں کی طرف سے ٹھنڈے دودھ، ٹھنڈا مٹھا، ٹھنڈے ہر چیز بوتلیں۔ پہلے بادشاہوں کی طرف سے عرفات کی دعوت ہوتی تھی، جب سے شاہ سلمان آیا ہے 3 دن منا عرفات مزدلفہ کی دعوت ہوتی ہے۔ یہ دعوت ہارون الرشید سے امت کے سب سے بڑے عالم اور امام و قاضی امام ابو یوسف نے شروع کرائی تھی۔ اور ایسی ویسی دعوت نہیں ہوتی، آپ جس جگہ بیٹھے آپ کے پاس پورے دیگ پہنچیں گے۔ یہ ہمارے جنید جو ہے کھانے پینے میں ذرا بہت سپاسالار ہے، لیکن یہ ادھر سے لایا ادھر سے لایا، لیکن پھر جب ہمارے حصے کا آیا میں نے اب کیا کروں گا؟ احسن العلوم بھی دور ہے کہ طلباء کو کھلائے۔ آیا سمجھتے ہو تم حجاج کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر کرنا مانند اس کے جو ایمان لایا اللہ اور آخرت کے دن پر اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، وہ بابا پانی پلانا ثواب ہے اور مسجد کی تعمیر کرنا عبادت ہے، مگر ایمان شرط ہے۔ لا یستوون عند اللہ، یہ برابر نہیں ہے خدا کے ہاں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کہ ہدایت دے ایسے ظالم لوگوں کو، ان کو عقل ہی نہیں ہے ان باتوں کی۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا راہ خدا میں مال کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، اعظم درجۃ عند اللہ، وہ بڑے درجے والے ہیں خدا کے ہاں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ، خوشخبری دیتا ہے ان کو رب ان کا کہ رحمت ہوگی اور رضا، وَجَنَّاتٍ، اور جنت لہم ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، ہمیشہ کی خوشیاں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اب دنیا کے اندر ایمان کے لیے جیسے مال اور کفر رکاوٹ بنتا ہے، اس طرح کبھی عزیز و اقارب بھی بنتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، مت سمجھو اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو اپنے خیر خواہ، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ چاہتے ہو کفر ایمان کے مقابلے میں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان کی طرف مڑ گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ آزمائش تو تب ہوتی ہے کہ والدین، اقربا، اعزاء ایک طرف اور آپ دوسری طرف۔ ہزار خویش کے بیگانہ از خدا باشد، فدائے یک تن بیگانہ کے اشنا باشد، دینی رشتہ تمام رشتوں سے زوردار و پائیدار ہے۔ اللہ، چنانچہ اس پر قاعدہ، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، آپ فرمائیے اگر ہو تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور بیویاں، وعشیرتکم، اور گھرانے، واموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے کمایا، اقترفتموہا اکتسبتموہا، وتجارت تخشون کسادہا، اور تجارت کہ تم ڈرتے اس کے کھوٹا ہونے سے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور رہائش گاہیں جو تمہیں پسند ہو اللہ اور رسول اور جہاد فی سبیلہ سے، فَتَرَبَّصُوا، انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بِأَمْرِهِ، یہاں تک کہ آ جائے اللہ اپنا فیصلہ لے کر، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ،
اور اللہ سمجھ نہیں دیتا فاسق لوگوں کو۔ تمام صحابہ پر اس طرح کا امتحان آیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ درجے کے مسلم تھے، لیکن ابو طالب تو اور طرح تھے، اور عبد الرحمن ابن ابو بکر شروع میں اور تھے، بعد میں اللہ نے ایمان دیا، اور حضرت عمر کے بھائی جن کی تعزیت میں عبداللہ ابن رواحہ نے اشعار پڑھے تھے، اور کہا ایسی تعزیت کسی نے نہیں کی۔ اور بیویاں، عمر نے ایک دن میں 2 بیویوں کو طلاق دی، ایک سے ابو محذول نے نکاح کیا، دوسرے سے معاویہ نے۔ گھرانے اور خاندان، مال اور تجارت، گھر اور پسندیدہ چیزیں، یہ سب چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑے گی، تب جا کر کے صاف ستھرا ایمان ملے گا۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، یقیناً مدد کی تمہاری اللہ نے بہت جگہوں میں، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن، اذ اعجبتکم کثرتکم، جس وقت تعجب میں ڈالا تم کو تمہاری کثرت نے، کیونکہ صحابہ پہلے بہت تھوڑے تھے، اب تو مکہ بھی فتح ہو گیا تھا، خیبر بھی فتح ہو چکا تھا، اور اس کے بعد حنین کا غزا پیش آیا۔ بنو حوازن بڑے تیر انداز تھے، تو صحابہ کہتے تھے کہ ہم تو 313 بھی ان کو مار چکے ہیں، 1000 بھی مار چکے ہیں، اب کیوں بھاگیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں پسند نہیں آئی۔ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، پس کچھ کام نہیں آیا تم کو، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور تنگ ہو گئی زمین تم پر کھلی ہونے کے باوجود۔ جب کسی کو جگہ نہیں ملتی ہے نا بھاگنے کی، جیسے آج کے لوگوں کو کوئی جگہ نہیں ملے گی، اب تو گھبرا کے تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ پشاور والے پشاور نہیں جا سکتے، لاہور والے آسانی سے لاہور نہیں جا سکتے۔ قرآن کہتا ہے این المفر، میرے عذاب سے کہاں بھاگو گے؟ خدایا جلدی عذاب اٹھا لے، معاف فرمائے۔ ثم ولیتم مدبرین، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگے۔ ایسا سخت تیر اندازی کی بنو حوازن نے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اتارا اللہ نے اطمینان پیغمبر پر اور مسلمانوں پر۔ پیغمبر تو اس دوران جب کہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے، آپ اپنے سفید سواری سے نیچے اترے، اور حارث ابن عبد المطلب نے لگام پکڑا تھا، اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ میدان سے بھاگنے کی وجہ ہوتی ہے یا حسبن کمزور ہو یا نسبن، حسبن نبی ہوں، نسبن مطلبی ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے ساتھ تم سے ڈر کے بھاگوں۔ اللہ نے فرشتوں کو کہا اترو اترو جلدی جاؤ۔ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا، اور اتارے اللہ نے لشکر کے لشکر جو تم نہیں دیکھ رہے تھے۔ وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور سزا دی اللہ نے کافروں کو۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، اور یہی سزا ہوتی ہے کافروں کی، کیونکہ کافر کے تمام نظر اسباب پر ہو، امریکہ، برطانیہ، پولینڈ اور ہالینڈ اور چائنا اور جرمنی اور روس اپنے اسباب سامنے لائے، اور ایک کیا ہے کرونا وائرس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر توبہ قبول کر دے گا اللہ اس کے بعد جس کی چاہے۔ واللہ غفور الرحیم، یا اللہ عاجز اور مسکینوں کی توبہ جلدی قبول فرما۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
انما المشرکون نجس، بے شک مشرک لوگ پلیتے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، نزدیک نہ آئے مسجد حرام کے اس سال کے بعد. یہ وہ اعلان تھا. چنانچہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مشرک کا جسم نجست کالکلاب والخنازیر. حسن بصری کہتے ہیں اگر مشرک سے ہاتھ ملائے فلیتوضا، وضو کرے. تفسیر قرطبی جز 8 صفحہ 103. جمہور کے نزدیک یہ اعتقادی خباثت ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اور اگر تم ڈرتے ہو گردش زمانہ سے کہ ہمارا بائیکاٹ ہو جائے گا، ہمیں باہر کا تعاون ایٹ نہیں ملے گا، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ، پس ان قریب غنی کر دے گا تم کو اللہ اپنے فضل سے اگر وہ چاہے. ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، قتال کرے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اور آخرت کے دن پر. ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، اور نہ حرام سمجھتے ہیں جس کو حرام کیا اللہ اور رسول نے. علماء نے استدلال کیا ہے کہ حرام کو حرام جاننا فرض ہے، حلال کو حلال سمجھنا فرض ہے. حرام کو حلال جاننا اور حلال کو حرام سمجھنا ایمان کے لیے خطرہ ہے. وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہ اختیار کرتے اس برحق دین کو ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی. حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ، یہاں تک کہ ادا کرے جزیہ، تاوان کفر. جزیہ مانا تاوان کفر. اسلامی ملک میں یہود و نصارہ رہیں گے لیکن اپنے کافر ہونے کے جرمانہ بھریں گے، اور پھر ان کے لیے پورا امن ہر طرح کا حاصل ہوگا. پیغمبر نے کہا الشاۃ الخنزیر لہم کالشاۃ لنا والخمر لہم کاللبن لنا. جزیہ خود دے ذلیل ہو کے. علماء نے استدلال کیا کسی کے ہاتھ نہیں بھیجیں گے، خود جمع کریں گے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے کہا عزیر پیغمبر خدا کا بیٹا ہے کیونکہ 100 سال بعد آیا تھا. وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے. ذالک قولهم بافواہہم، یہ باتیں ان کے منہوں کی. یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، ملتے جلتے ہیں باتوں سے ان لوگوں کے جو کافر سے پہلے. قاتلہم اللہ، اللہ غرق کرے انہیں. انا یوفکون، کہاں الٹے پاؤں پھر رہے ہیں. اتخذوا احبارہم و رہبانہم، بنایا انہوں نے اپنے مولویوں کو اور پیروں کو اربابا من دون اللہ، کارساز اللہ کے سوا. والمسیح ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی. یہ غلط طریقہ ہے. وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور نہیں ان کو حکم ہوا تھا مگر یہ کہ عبادت کرے ایک اللہ کی. قبر کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے. وہ چشتی صاحب ضیاء القاسمی کے جلسے میں، غلام اللہ خان کے جلسے میں، قبر کو سجدہ نہ کیا ہے نہ کریں گے، یہ ظلم گوارا نہ کیا ہے نہ کریں گے. مجھ سے بچ اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. اور انہیں تاکید کی گئی تھی کہ عبادت کرے ایک اللہ کی، نہیں ہے معبود مگر وہی. یہ سورت کا غرض اعظم ہے.
سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، نہ نیازت بولادت نہ بفرض تو حاجت، احد لیس کمثلی صمد لیس کفضلی، سبحانہ عما یشرکون یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ بجھا دے اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، اور انکار کرتے اللہ مگر یہ کہ پورا کرے گا اپنے دین کا نور، نورہ کتابہ، آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، نورا انزلنا الیکم، نور اسلام، نور ایمان، نور قرآن، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ ناخوش ہو۔ اللہ اللہ، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے بھیج دیا پیغمبر کو ہدایت اور دین برحق سے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک لوگ ناپسند کرے۔ یا ایہا الذین آمنوا، ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان، بے شک بہت سارے مولوی اور پیر، لیاکلون اموال الناس بالباطل، کھاتے ہیں لوگوں کا مال ناحق طریقے سے۔ توبہ، یہ مرض گزشتہ لوگوں میں بھی رہا ہے۔ احبار حبر کی جمع ہے، علماء یہود کو کہتے ہیں، رہبان راہب کی جمع ہے، علماء انجیل کو کہتے ہیں۔ علماء آسانی کے لیے ایک کا ترجمہ علماء سے اور دوسرے کا ترجمہ پیروں سے کرتے ہیں۔ کس طرح لوگوں کا مال کھاتے ہیں؟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ بھئی پیغمبر نے کہا ہے وتر رات کے آخری نماز ہے، تو آپ بھی لوگوں کو کہو کہ وتر اخیر میں پڑھا کرو، اور کہو کہ وتروں کے بعد کوئی نفل نہیں، تبھی تو تراویح کے بعد وتر با جماعت اخیر میں ہوتی۔ اگر آپ میں جرأت نہیں تھی اور کسی نے جرأت کر کے مسئلہ بیان کیا تو اس کی تائید کرو۔ آپ کے پانچے ٹخنوں پہ پڑے ہوئے، اور ہم نے ثابت کیا ہے کہ ایسی نماز دوبارہ پڑھوائے گی، ابو داؤد کتاب اللباس صفحہ 209۔ تو آپ کو شکر کرنا چاہیے۔ آپ دونوں ہاتھوں سے تسبیحات گنتے تھے، ہم نے آپ کو منوایا اور کتابوں کی جلد اور صفحے دکھائے کہ تسبیحات صرف دائیں ہاتھ سے گنی جائے گی۔ آپ نے نیک کاموں کو درود سے بھی شروع کیا تھا، اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ بڑا اچھا کام ہے، جبکہ پیغمبر نے جو ترتیب بتائی وہ یہ کہ پہلے اللہ کا حمد و ثنا، پھر درود شریف، پھر دعا۔ سو اسی ترتیب پر چلنا چاہیے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، ایسے کتنے لوگ ہیں جو اچھے بھلے مسئلے کو اپنی انانیت و غرور کی وجہ سے آگے بڑھنے نہیں دے رہے۔ آپ نے جمعے کی فجر کو عام سمجھا تھا، ہم نے کہا یہ خاص ہے، اور پیغمبر سے ثابت کیا کہ آپ نے جمعے کی فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں سورۃ دہر پڑھی، اور معجم الصغیر جلد اول صفحہ 180-81 پر ہے، وَكَانَ يُدِيمُ ذَلِكَ، حضرت ہمیشہ پڑھتے تھے۔ اس لیے تحاوی جیسے اوسع العلم کو جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر کے علاوہ کوئی صورت نہیں ملی، صرف قیاساً کچھ کہہ گئے۔
اور فخر جمال ذیلئی نصب الرایہ 4 جلدوں والا، جلد 2 صفحہ 6 پر کہتے ہیں 100 اس میں 2 سنتیں ہیں۔ ایک سجدہ و دہر کو فجر کی نماز، جمعے کی فجر کی نماز میں پڑھنا، اور ایک ہمیشہ پڑھنا۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد میں جمعے کی فجر پڑھاتے تھے اور فرماتے تھے یہ امام کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ آپ نے لیے ایک بہانہ بنایا ہے، کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں کبھی چھوڑ دینا چاہیے؟ جمال الدین ذیلئی سے تمہیں شرم نہیں آتی؟ حسین عراقی کے پائے کا عالم ہے، حسین عراقی ابن حجر و عینی کا استاد ہے۔ جب نصب الرایہ لکھ رہے تھے تو حسین عراقی کو حدیث مل جاتی، ان کو بیچ دیتے، اور حسین عراقی اس وقت احیاء علوم الدین کی تخریج کر رہے تھے، جمال کو مل جاتی تو ان کو بیچ دیتے تھے۔ ابن حجر ایک جگہ لکھتے ہیں جمال ذیلئی کے علم حدیث اور پختہ کاری پر محدثین زمانہ کا اجماع ہے۔ تو یہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللہ کے راستے سے روکنے کے طریقے ہیں نا۔ ایک مسئلہ ہے، لوگوں کو کہتے ہیں تراویح میں پڑھنے پڑھانے والے کو کچھ نہ دیا جائے، یہ سب کا فتویٰ ہے۔ وہ فتویٰ ہے، لیکن نبی کا حکم کیا ہے؟ فتوے فتنے نہیں چلیں گے۔ ان خیر ما خستم علیہ اجرن کتاب اللہ، بہترین اجرت وہ ہے جو کتاب اللہ کی تعظیم میں ملے۔ اور ان احق ما خستم علیہ اجرن کتاب اللہ، کتاب الطب بخاری جلد ثانی 22 جگہ بخاری یہ حدیث لائے۔ جن بزرگان دین نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ طاعات پر اجارہ ناجائز ہے، اول تو یہ خود محل نظر ہے، یہ معتزلہ کا مذہب ہے۔ دوسرا، ان بزرگوں کو شاید یہ حدیث نہیں ملی جس میں ہے کہ پیغمبر نے ابو سعید خدری کو خوشی ظاہر کی، جن کو سورہ فاتحہ کے بدلے میں ایک ریوڑ بیڑ بکریوں کا ملا تھا۔ اور یہ جو بعض کتابوں میں ہے کہ کبھی کبھی جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر کا ناغہ کیا جائے، اس بارے میں جمال الدین ذیلئی کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہی نہیں کہ پیغمبر ہمیشہ پڑھتے تھے۔ مولانا عبدالحی سیاح میں کہتے ہیں ان کو حدیث ہی نہیں پہنچی ہے۔ تو جب حدیث نہیں پہنچی ہے تو وہ معذور ہے۔ ہمارے جن بزرگوں کو یہ حدیث نہیں پہنچی ہے، انہوں نے فتوے دیے، معذور ہے۔ آپ کو سب معلوم ہے کہ یہ پیغمبر نے کہا ہے، اور پوری دنیا کا نظام جو اس وقت ہے وہ فاض اور علماء کے اکرام و تعظیم پر ہے۔ پڑے خاک جل جائے جل جانے والے۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے۔ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور وہ لوگ جو جمع کرتے ہیں سونا اور چاندی، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور خرچ نہیں کرتے ہیں راہ خدا میں، فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بتا دیں ان کو دردناک عذاب کا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن گرما دیا جائے گا ان کے خلاف جہنم کی آگ میں، فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ کوئی مانگے نہ دے کیا ایک تیرے کی۔ وَجُنُوبُهُمْ، پھر پیٹ پیر لیتے کروٹ، وَظُهُورُهُمْ، اور پیٹ، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، یہ وہی ہے جو تم جمع کرتے تھے اپنے لیے، فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ، پس چکو جو تم جمع کرتے تھے۔ اللہ اللہ، اشارہ ہے کہ جیسے سونا اور چاندی خرچ نہ ہو تو فائدہ کچھ نہیں، اس طرح اگر علم استعمال نہ ہو جائے تو فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آج علم استعمال ہو رہا ہے، 1 گھنٹہ بھر کا درس ہوتا ہے اور پورا عالم اس سے خوش رنگ منور و معطر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو بہترین سننا و عمل کی توفیق دے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم، وللہ الحمد اولا وآخرہ۔
کل جمعہ ہے لیکن انشاءاللہ درس اپنے وقت پر ہوگا. کوشش ہوگی کہ سورہ توبہ پوری ہو جائے گی، چونکہ آج طالب علموں کی بھی کچھ نہ کچھ دعوت ہے اس کی خوشی میں، اس لیے پہلے سے یا رب دعائیں قبول فرما، یا رب پورے عالم سے وبا و بلا ختم فرما، یا رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا رب مسلمانوں کی جو نقصانات ہو رہے معاشی و اقتصادی، یا اللہ اس کے بہترین تدارک عطا فرما. یا اللہ ملک کے بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، سیاسی زعماء کو، ذمہ داروں کو اچھے فیصلے کی توفیق دے. رمضان کی آمد مبارک ہو، اللہ آسان فرمائے، ہر طرح کے جراثیم، بلائیں اور وبائیں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ختم فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھی ہے عظمت اللہ اور اس کا بھائی حمود الرحمان، جن کی وجہ سے عجیب عجیب نایاب کتابوں کے پیک یہاں آتے ہیں. اللہ ان کو صحت کاملہ دے، شفا عاجلہ دے. اس درس سے، اس عاجز فقیر سے اور دین سے جو محبت ہے، اللہ تعالیٰ سرمایہ کونین بنائے. وصلی اللہ.